السلام علیکم۔ اس ٹائم ہم الٹی بستی پہ کھڑے ہیں اور میرا نام رضوان اشرف ہے اور میں کراچی سے ہر مہینے یہاں آتا رہتا ہوں۔ آج ہم آپ کو الٹی بستی کے بارے میں وہ باتیں بتائیں گے جو کہ ہم کو اپنے بزرگوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں بھی وہ باتیں آپ کو بتاتے جائیں گے جو کہ ہم کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ بیل کا جو بٹن ہے اس کو بھی آپ دبائیں تاکہ جتنی موویز میں بنا رہا ہوں وہ ساری کی ساری آپ کو پہنچتی رہیں۔ اور میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں تاکہ ہر مووی میری آپ تک موصول ہو جائے۔ یہ اس ٹائم ہم 7 شریف میں الٹی بستی کے اوپر کھڑے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الٹی بستی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے 7 شریف میں لال شہباز قلندر تشریف لائے تھے، اور اس ٹائم یہاں پر سارے غلط کام ہوتے تھے، کفر عام تھا، بے حیائی عام تھی، بت پرستی عام تھی، اور دنیا جہاں کے غلط کام یہاں ہوتے تھے۔ تو لال شہباز قلندر نے یہاں آ کے تبلیغ کرنی شروع کی اور یہاں پہ لوگوں کو توبہ طائب کروایا غلط کاموں سے۔ تو لال شہباز قلندر کے ایک سب سے چہیتے مرید تھے جن کا نام حضرت بودلے بہار سکندر ہے۔ حضرت بودلے بہار سکندر جو ہیں ان کو حضرت لال شہباز قلندر نے حکم دیا، جاؤ الٹی بستی کے مہاراجہ کے پاس جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو بودلے بہار بابا الٹی بستی پر اپنے مرشد کے لال شہباز قلندر کے حکم پر الٹی بستی تشریف لے آئے اور یہاں آ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور ان کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اور جب تبلیغ کرنی شروع کی اور دعوت دینی شروع کی اسلامی تعلیمات کی کہ تمام غلط کاموں سے توبہ طائب ہو جائیں اور کوئی غلط کام نہیں کریں، تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بودلے بہار کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری باتیں نہیں مانتے، ہمیں تبلیغ نہ کرو، جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بودلے بہار بابا کسی کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں اور اپنی تبلیغ کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کو بتایا اور بودلے بہار کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ تو لوگ پھر بادشاہ سلامت کے پاس گئے بودلے بہار کی شکایت لے کے، دیکھیں بودلے بہار کو منع کریں کہ ہم کو ہمارے کاموں سے نہ روکے، ہمارے کاموں میں خلل نہ ڈالے۔ تو بادشاہ نے سپاہی بیچ کے بودلے بہار کو بلایا اور اس کو منع کیا کہ اپنی تبلیغ اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ جو ہے یہاں پر نہیں کرو، کسی کام سے لوگوں کو منع نہیں کرو۔ تو حضرت بودلے بہار نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں اپنا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بودلے بہار باز نہیں آئے تو بودلے بہار کی بوٹیاں کر کے رختی سپاہیوں کو حکم دیا کہ
کہ بوتلیں باہر کی بوٹیاں بناؤ اور بوٹیوں کے ٹکڑے کر دو اور کھال اتار دو اور دیگ میں ڈال کر اس کی ہانڈی پکاؤ. تو سپاہیوں نے بوتلیں باہر کی کھال اتاری اور اس کی بوٹیاں بنا کر ٹکڑے کر دیا اور اس کے بوٹیوں کو دیگ میں ڈال کر پکانا شروع کر دیا چولہے پر. اس کے بعد جب لال شہباز قلندر شام کو واپس تشریف لائے اپنی جگہ پر جہاں وہ رہتے تھے، جہاں پہ ان کا ڈیرا تھا، انہوں نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ بوتلیں باہر نظر نہیں آ رہا. تو مریدین نے جواب دیا بوتلیں باہر جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. جب کافی دیر ہو گئی اور بوتلیں باہر نہیں آئے تو لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو حکم دیا، جاؤ جا کر بوتلیں باہر کو تلاش کرو. مریدین بوتلیں باہر کا پوچھتے اور تلاش کرتے الٹی بستی پہنچے. تو وہاں لوگوں نے پوچھا کہ وہ آیا تھا اور تبلیغ کرتا تھا، ہم نے اس کو بڑا منع کیا، بوتلیں باہر بابا نہیں مانے. تو ہم نے اس کی شکایت بادشاہ کو کر دی اور بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا. اب ایسا کرو، بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کے وہاں سے معلومات کرو بوتلیں باہر کی. تو مریدین لال شہباز قلندر کے بادشاہ کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ بوتلیں باہر کہاں ہیں. تو بادشاہ نے بولا کہ جو بوتلیں باہر ہیں وہ سامنے دیگ کے اندر ان کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا کر ان کی ہانڈیاں بنا دی گئی ہیں. تو مریدین واپس آئے حضرت لال شہباز قلندر کے پاس اور ان کو آ کر لال شہباز قلندر کو ساری کہانی سنائی کہ ایسے بوتلیں باہر کی بوٹیاں کر کے ان کی ہانڈی پہ بنا کر دیگ میں چڑھا دی گئی ہے. تو لال شہباز قلندر ایک دم جلال میں آ گئے، کیونکہ بوتلیں باہر سکندر لال شہباز قلندر کے چہیتے عاشق تھے. لال شہباز قلندر نے زور سے آواز لگائی، بوتلا بوتلا بوتلا. بوتلے کی جو بوٹیاں بنی تھیں اور جو سالن پکا تھا وہ جہاں موجود تھا سب اڑ کے آ کے لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہو گیا اور ایک مکمل جسم جو ہے وہ بن گیا. اس کے بعد مشرق لال شہباز قلندر بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے زور سے آواز لگائی، بوتلا بوتلا، اور پھر قلعے کے پاس آ گئے. اپنے ڈنڈے سے اس قلعے کو جس کو الٹی بستی بھی کہا جاتا ہے، اس کو الٹ دیا. اور اس طریقے سے یہ جو بستی ہے، اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. آج بھی سائنسدان اور ریسرچرز جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ واقعی یہ بستی جو ہے الٹی ہوئی تھی. اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے سینہ بہ سینہ اپنے بزرگوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اپنے سارے سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہم جتنی موویز بنا رہے ہیں 7 سیز پہ
اور تمام مزارات پہ وہ سب آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔